اللہ دے نبی نوح علیہ السلام کو لے ایک مائی آئی تے رو کے عرض کر دیئے نبی اللہ دعا کرو رب میں لمبی عمر والا پتر دے وے. فرمایا مائی کیوں کہنے لگی میرے پتر چھوٹی عمر دے مر جاندے نے. آپ نے فرمایا اماں جی تواڈے بچے کنی عمر دے مردے نے؟ کہنے لگی کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے, کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے, کوئی چھوٹی جمرے 300 سال دا ہی مر جاندہ ہے. اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام مسکرا کے فرمایا اماں تیرے بچے تے 100 200 300 سال دے مردے نے تو کیوں دو عمرہ 1000 سال ہوں دیا سال. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تے تبلیغ کی تھی ہے. اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام جنہ دا تذکرہ کری سب قبلہ فرما رہے سن, انہوں نے ایک دعا عرض کی تھی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات. عرض کی تھی یا اللہ منو بھی معاف فرما دے, میرے والدین نو بھی مغفرت فرما, ولی من دخل بیتی مؤمن وللمؤمنین والمؤمنات. اور جڑے میرے گھر دے اندر مومن مرداں عورتانوں اللہ کریم بخشش و مغفرت دی سند عطا فرما. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ میری بھی بخشش فرما, میرے والدین دی بھی بخشش فرما, اور تمام مومنین دی قیامت والے دن بخشش فرما. نبی کریم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی ایمان والے دی قرآن چا اللہ نے نشانی عطا فرمائی. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فرمایا ایمان والے دی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے تو پہلیاں واسطے دعا کر دینے کہ یا اللہ انہاں دی بخشش فرما دے. تو ادھا مطلب ہے کہ انبیاء دی بھی سنت ہے. قرآن چا اللہ نے ایمان والے دا بھی ای شیوہ عطا فرمایا کہ وہ اپنے تو پہلے جڑے دنیا تو ٹر گئے انہاں دی بخشش دی دعا کر دے. تو آج جڑا اہل سنت و جماعت دا سلسلہ ہے کہ اسی اپنے مغفورین واسطے اپنے مرحومین واسطے بخشش دی دعا کرنے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید دی مطابق نبیان دی بھی سنت ہے تے ایمان والے دی بھی سنت ہے. موت کی کٹل حقیقت ہے. عربی دے اندر کہندے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. فرمایا موت ایک پل دا نام ہے. اسی کسی دریا یا نہر تے پل اس واسطے بنانے ہیں کہ او دے اطراف وچ جڑے لوگ وسدے نے انہاں دا رابطہ ہو جائے. موت اس دنیا اور اس دنیا دے درمیان ایک پل ہے. فرمایا جدو صاحب ایمان اس پل تو گزر جاندے تھے انج سمجھو کہ یوصل الحبیب الی الحبیب, طالب تے مطلوب دی, محب تے محبوب دی, عاشق تے معشوق دی, خالق تے مخلوق دی ملاقات کرا دے دے. ایمان والا جدو موت دے پل تو گزر جاوے. اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن واسطے تحفہ ہے. الموت تحفۃ المؤمن. فرمایا مومن واسطے موت تحفہ ہے کیونکہ وہ دی اپنے رب نال ملاقات ہونی ہے. یہ فیصلہ میں تے تسا کرنا ہے کہ اسا اپنے رب نال کیڑی حالت وچ ملاقات کرنی ہے. کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ بھی پاک ہے تے او پاک چیزاں تے پاک لوگوں کو پسند کر دے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والے نو تے پاک لوگوں کو پسند فرماتا جڑے متطہرین نے. تو ایمان والے نے چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو اتنا پاک رکھے کہ وہ دی اپنے مالک نے جدو ملاقات ہوئے تے اللہ انہوں اپنے خاص بندے چے شامل فرما لوے. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سرے راہ جا رہے تھے. آپ نے دیکھیا کہ گلی چے رش بڑے, لوگ رکے نے, گزرن دی جا کوئی نہیں. آپ نے کسی بندے نے پوچھا کہ کیوں رش ہے, کیوں نہیں گزر رہے؟ انہوں نے عرض کی تھی حضور اگے ایک اونٹ پاگل ہو گئے, جیڑا گزر دے اونٹ انہوں کٹ دے انہوں مار دے تے حضور لوگ گزر نہیں رہے, لوگ ڈر رہے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رستہ بنا کے دیو, میں اونٹ نال آپ گل کرنا. عرض کی تھی نبی اللہ او اونٹ ہے, او جانور ہے, پاگل ہو گیا, کسے دا لحاظ نہیں کر رہا, تسی اللہ دے نبی ہو. یا نبی اللہ او تو ہانو کے در تکلیف نہ دے. فرمایا نہیں تسی میں نے رستہ بنا کے دیو, میں اونٹ نہ کو گل کرنا چاہنا.
لوگا رستہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام اونٹ دے قریب گئے، دیکھیا کہ بڑا موٹا تازہ اونٹ ہے۔ آپ دے قریب جا کے دے کانے چ کوئی گل فرمائی۔ اونٹ گل سنت تو بعد گلی دی نکرے چپ کر کے بیٹھ گیا تے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں گزرنا گزر جاؤ۔ لوگ گزر رہے، رستہ کھل گیا مگر اونٹ اس کونے چ بیٹھا ہے۔ چند دن بعد حضرت عیسیٰ دوبارہ گزر ہویا تے آپ نے دیکھا وہ اونٹ اتھے ہی بیٹھا ہے، لوگ گزر رہے، مگر پہلے وہ اونٹ بڑا موٹا تازہ تے ہن بالکل دبلا پتلا ہے۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ نو کی ہویا؟ عرض کیتی نبی اللہ جدو دا تسی یہ دے کاننے چ کوئی گل فرما کے گئی ہو، اس دن دا یہ اونٹ چپ کر کے اتھے بیٹھا ہے، نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے۔ عرض کیتی حضور تسا اس اونٹ دے کاننے چ آکھیا کی ہے؟ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تے بس وہ دے کان چ انہاں ہی آکھیا ہوئے تو مرنا نہیں، ہوئے تو مرنا نہیں۔ انہوں موت دا خوف آ گیا تھے، وہ دی حالت ہو گئی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جانور نو بھی دا خوف دیتا جائے تو قرآن چتے بار 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 اللہ موت دا ذکر فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے قرآن چے جدو زندگی تے موت دا کٹھا ذکر فرمایا تے موت دا ذکر پہلے تے زندگی دا ذکر بعد چکیتا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، انہیں زندگی تے موت نے سواز دے پیدا کیتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اسی تہانو آزما سکیے کون ہے جڑا تہاڈے جو نیک عمل کر کے واپس پلٹ دے۔ میری ملت نوجوانوں، موت اٹل حقیقت ہے، مرنا سارے آنے میں، پر کہ جو موتاں ایسیاں ہوں دیا نے کہ انہاں تے ناز آندے کاش دی جگہ میں مر جاندھا۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا ایک دن قبرستان دے قریب تو گزرے تھے، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبرہ چو آواز ہے وعلیکم السلام۔ مولا علی نے فرمایا قبرہ والیو اپنا حال تو سامنے سنانا ہے کہ تو ہڈے پچھلے اندہ حال میں تو ہنو سناوا۔ قبرہ چو آواز آئی، مولا علی جدو دے قبرہ چاہیاں کسے حال پوچھ گیا ہی نہیں، ہن تو سا پوچھ لیا تھے پہلے اسی اپنا نہ سنا لگے۔ فرمایا سناؤ۔ قبرہ چو آواز آئی کہ اے مولا علی جدو سانو دفن کر کے ساڑے رشتہ دار عزیز و اقربا گئے نا، تھوڑی دیر سے بعد دو فرشتے آگے تھے، انہاں بڑا ڈاڈا حساب لیا۔ او جنیاں کمائیاں کر کے کوٹھیاں بنا کے آئے سانا، انہاں کوٹھیاں کوئی ہور پہ بس دے تھے، حساب کتاب اسی پہ دینے آ۔ کہنے لگے کہ مولا علی تھوڑے دن گزرے تھے، ساڑھے بال ساڑھے جسم تو جدا ہو گئے، اس تو بعد ساڑھے ناخن ساڑھے گوشت تو جدا ہو گئے، ہڈیاں نالو گوشت گوشت نالو ماس جدا ہو گیا۔ دنیا دی زندگی چ ایک انگلی دا جوڑ اکھڑ دا سی تے ہائے کر کے رات گزار دے سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے قبرہ والیو ہن تو ہاڑے پچھلے اندہ حال میں سناوا۔ عرض کی جی حضور۔ فرمایا جدو میں سارے لوگ تو ہنو اسی دفن کر کے چلے گئے، گھر جا کے تو ہاڑی اولاد نے جڑا پہلا کام کیتا وہ کام ایسی کہ انہاں کھاون کھان تو بعد تو ہاڑی جائیداد نو تقسیم کیتا۔ فرمایا جڑے رشتہ داران تو سا اپنے گھران چنی سا نہ آن دے دے، انہاں رشتہ داران دیا بیٹیاں نے تو ہاڑے پترانہ رشتہ داری کر لئی کہ انہاں دیا بیٹیاں ہون تو ہاڑیاں کوٹھیاں چپیاں بس دیا نے۔ فرمایا تو ہاڑی گلی چکی سے نو یاد بھی نہیں کہ تسی بھی قدر دنیا تے آئے سو۔ فرمایا تو ہاڑا پیچھے یاد کرنے والا کوئی نہیں، تو ہاڑیاں بیویاں نے دوسری شادیاں کر لئیاں۔ فرمایا دنیا تے ہون تو ہاڑا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ دنیا دی زندگی ایک عارضی زندگی ہے۔ مصری محمد اشرف صاحب گئے، ایک جانا سانو پہ دس دے کہ ہن ساڑھے چکے سے دی باری ہے، ہن اساں کسے نے جانا ہے۔ اے جنازے اے ختم دیا محفلہ ادنا بڑی نصیحت کوئی نہیں۔ اے موت پہ دس دیئے کہ ہن ساڑھے چکے سے دی باری ہے، پتہ نہیں کدو سنیہا آ جائے تے کدو بکل مار کے تے دیسانو ٹرنا پہ جاوے۔ آج جتھے آئے ہیں ساڑھا دیس نہیں، اے پردیس ہے۔ تسی اپنی اولادہ نو ویزے لے کے تے امریکہ یورپ یوکے بھیج دیو، کیوں بیٹا کمائی کر کے بھیج تے جے اتھے جا کے سو کے آ جائے، کم نہ کرے،
باپ کے اندر پیسے ضائع کر رہے وقت ضائع کر رہے ادھا مطلب پردیس کمائی کرن جائی دے سون نہیں جائی دا فضول وقت نہیں گزارن جائی دا جڑی دنیا چاہے نا جڑی دنیا چ میں تو موجود ہاں یہ ساڈا دیس نہیں دیس ساڈا کوئی ہو رہے اتھے آیا کمائی کرن اتھے کوئی عملہ دی کمائی کرنا آیا سون نہیں آئے اتھے وقت ضائع کرنے واسطے نہیں آئے اتھے آیا کمائی کر کے اس جہان چ بھیجنا ہے اس جہان چ بھیجنا ہے گرامی قدر حضرات کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک صحابی بیٹھے تھے نبی پاک نے دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو ذر دنیا دے وچ انج رویں جویں کوئی مسافر رہندا ہے جویں کوئی مسافر رہندا ہے ایتھے پکے ڈیرے لامن دی کوشش نہ کری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار چ گزرے تھے کو غلام پہ وکدا ہے غلام نو خرید کے گھر لے آئے لے آ کے فرمان لگے میں تنوں اس واسطے خرید کے لے آیا کہ میں عمر فاروق جدو صبح اٹھا تے میں نے موت یاد کرایا غلام نو خیال آیا کم تے بڑا سوکھا ہے آپ نے روز اٹھنا تو غلام نے سامنے کھلو کے عرض کرنی حضور موت یاد ہے فرمانا یاد ہے عرصہ گزر گیا اور روزانہ موت یاد کراندہ ہے حضرت عمر فرماندے نے میں نے یاد ہے ایک دن غلام نے صبح آکے عرض کی تھی حضور موت یاد ہے فرما موت یاد ہے پر بیلیا ہن تیری ضرورت نہیں تو آزاد ہے انہیں عرض کی تھی کوئی غلطی کوئی کوتاہی کوئی گناہ ہو گئے فرمایا نہیں کہنے لگا پھر میں نے آزاد نہ کرو میں نے جگ دی آزادیاں نہ لو تیرے بوئے دی غلامی چنگی میں نہیں جانا سائیں آپ نے فرمایا بھئی تیری ضرورت نہیں رہی غلام نے عرض کی تھی حضور جب میں چلا گیا تو موت کون یاد کرائے گا آپ نے اپنی داڑھی میں ایک سفید رنگ دا بال پکڑیا فرمایا آج صبح آئینہ ویکھیا تے داڑھی چکا چٹا بال آگئے ان تیری لوڑ نہیں جدو چٹا بال ویکھاں گا آپ پہ موت یاد آ جایا کرے گی اقبال چٹا آگیا موت قریب نظری آگئی اکھیا موت نیڑے آگئی تو گرامی قدر حضرات تھے داڑھی چٹی ہو گئی سانو اج تک یقین نہیں ہوندا کہ میں بھی مر جانا ہے اج بھی دل چ کدھر دور اے خیال ہے میں تے نہیں نہ مرنا جے میں مر گیا تے او فلاں کم کون کرے گا اج تے بچے چھوٹے نے اج تے فیکٹری نہیں پائی اج تے کوٹھی بھی نہیں بنی اج تے بچیاں دا مستقبل بنانا ہے اج تے کاروبار سیٹ نہیں ہویا میں تے اجے نہیں نہ مرنا میں اجے نہیں مرنا ایک خیال لے کے قبرہ چہورے کنیاں ماما دے لال لیٹے ہوئے نے وہ جڑے کپڑیاں نو وٹ نہیں سن پہن دیں دے اج انہاں دیاں قبرہ تے حال پوچھن والا کوئی نہیں اج انہاں دیاں فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں انہاں نو بھی یہی لگدا سی میں نہیں مرنا آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں اے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے داؤں کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے کسے داؤں کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے اللہ دے نبی نوح علیہ السلام کو لے ایک مائی آئی تے رو کے عرض کر دیئے نبی اللہ دعا کرو رب میں لمبی عمر والا پتر دے وے فرمایا مائی کیوں کہنے لگی میرے پتر چھوٹی عمر دے مر جاندے نے آپ نے فرمایا اماں جی تو آڑے بچے کنی عمر دے مر دے نے کہنے لگی کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے کوئی چھوٹی جو عمرے 300 سال دا ہی مر جاندہ ہے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام مسکرا کے فرمایا اماں تیرے بچے تے 100 200 300 سال دے مر دے نے کیونکہ وہ عمرہ 1000 سال ہوں دیا سال حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تے تبلیغ کی تھی ہے جب تبلیغ 950 سال ہے عمر کی نہیں ہوئے گی بعض روایات چاندے آپ دی 1800 سال عمر سی آدم علیہ السلام دی 1000 سال عمر سی مائی کہنے لگی بچے چھوٹی عمر دے مر جاندے نے دعا کرو لمبی عمر والا پتر دے وے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی قرب قیامت ایک امت ہونی ہے
انہاں دی عمرہ 60 سال 65 سال 70 سال ہونی ہے. مائی بڑی حیران ہو کے کہنے لگی نبی اللہ اتنی چھوٹی عمر انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے انہاں گھر تے نہیں بنانے. حضرت نوح نے فرمایا مائی جی جڑے گھر انہاں بنانے نا وہ تسا ہزاراں سال والے کدے سوچے بھی نہیں جڑیاں کوٹھیاں انہاں بنانیاں نے. تے مائی اٹھ کے ٹر پئی. حضرت نوح فرماندے نے مائی جی دعا نہیں کروانی. تے مائی مڑ کے کہنے لگی سونے ہاں جے کدے مینوں پتہ لگ جے میری اتنی چھوٹی عمر ہے تے میں ساری عمر ایک سجدے چ گزار جاؤں ہاں. میں ساری زندگی ایک سجدے چی گزار جاما. چاہیدہ تے ایسی کہ اسے اپنے اس زندگی نو اس زندگی دے سامارن واسطے گزاریے. گرامی قدر حضرات اج بچیاں دا باپ سر تو گیا بھائی دا بھائی چلا گیا ماں دا پتر دنیا تو گیا. مستری محمد اشرف صاحب گئے تے اسی سارے کٹھے ہو کے تعزیت واسطے آئے. اسی انہاں دے واسطے کچھ پڑھن واسطے حاضر ہوئے. جانا سارے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دا باپ نہ مرے. اے جدو ٹر جامن نا یقین کرو پیچھے حسر تا باقی رہ جا دیا نے. رمضان شریف آن والے رمضان شریف تو بعد ایک عید دا دن آنا ہے. عید والے دن وکھیو سارا تھوڑا پن نوے کپڑے پا کے عید مناندہ ہوئے گا. پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں سدھا قبرستان جانا ہے. لوگاں عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان سے کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے رون دیا ہونا ہے. وہ جڑے عید والے دن قبرستان رون دے نا انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا. عیدہ بھی عیدہ نہیں لگ دیاں جدو ماں پہ ٹر جان. وہ خوشیاں آ جان تے یاد پھر ماں پہ ہوندے دکھ آ جان تے یاد پھر ماں پہ ہوندے. دعا کریا کرو ماں پہ نہ مرن. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرتے اے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میں لاؤ بھائی باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ یہ میں لاؤ. ساڑھے سیال کوڑ تو آڑے سامنے کلونی ہے بالکل بار روڈ دوتے سیال کوڑ چلے جاؤ سٹی ہاؤسنگ ہے یا کوئی بھی اتھے 10 مرلے دا جس بندے دا پلاٹ ہوئے نا تے ساڑھے پنڈا دے بندے کہندے ہیں بندہ بڑا میرے کروڑا پتی ہے ایدے کل لاہور ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے. ایدہ مطلب ہے ساڑھے دنیا داری جدے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے لوگ کہندے ہیں بندہ بڑا امیر ہے. تیری تے میری ماں کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. اے زمین تے آسمان سارے کٹھے کریے نا جنت دے ایک انچ ٹکڑے دے برابر نہیں. مائی کی نہیں امیر جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی ساری زندگی روٹیاں ساڑھے ابو دیا پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے دوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے قدم ساڑھے ابو دے دباوے. او یار ایڈی امیر ماں جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو بابے دی کنی پشان ہوگے گی. اس باپ دی کنی شان ہے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے. کون ہے والی نے ماں نو تے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. پر جدو بابے دی باری آئی نا تے امام بخاری نے الادب المفرد اندر احادیث لکھیاں. کون ہے والی نے فرمایا صحابہ جنت 8 دروازے نے کسے مین گیٹ وکھنا تو آڑی مسجد دے 3-4 دروازے کمرے دے پر مین گیٹ باہر ہے. حضور نے فرمایا کسے جنت دا مین گیٹ وکھنا ہے جی سونیا میرے کریم نے فرمایا تیرا باپ جنت دا مین گیٹ ہے. پاک پتن جائیے تو تے بابے فرید دربار تے کہ بہشتی دروازہ ہے. پاک پتن محرم شریف جو کھول دے لوگ اس دروازے جو گزرن واسطے ماراں بھی کھا لیندے نے. بہشتی دروازہ جنتی دروازہ تے لوگ کہندے نے کہ جنت آسمانہ تے وے اے دروازہ پاک پتن کی میں آیا. میرے نبی دسیا کہ جے تینوں ایک بوا نہیں نہ کھلون دیندہ فرمایا میں محمد تے گھر گھر بہشتی بوا بنا چلیا ہوں.
فرما تیرا باپ بہشتی دروازہ تو بہشتی دروازہ گزرن پاک پتن بھی جہاں پر آ جڑا تیرا باپ ہے نا فرمایا اے بہشتی دروازہ مین گیٹ جنت دا ماں والے قدمات جنت جانا ہی نا تے حضور نے فرمایا ابو والے بوے دا خیال رکھیں کہ دروازہ نہ بند کر لیں ماں والے قدمات جنت جانا تے باپ والے بوئے چو گزر کے جانا جنتیاں کندہ پھلا کے نہیں جانا دروازے چو گزر کے جانا ہے تے دروازہ تیرا باپ ہے ایسا لکھاں حاجی حج کر کے آن گے درخواستاں جا رہی ہیں اللہ ساند نصیبہ چ کرے جدو حج مک جائے نا سیالکوٹ ایئرپورٹ سمڑے آل کھلو جائیو آن والے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے آئیو اتھے لکھا روپے لگا کے گئے سو میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا میں دیکھیا کہ اوتھے مکے دیا گلیاں چ لوگ گرمی نال حج تو بعد لاشاں اس طرح گلیاں چ بکھریاں لوگ گرمی تے پیاس نال مر گئے اتنا مشکل حج پر سعودی عرب والے آن لگا کوئی گارنٹی کارڈ نہیں دیتا کوئی سند نہیں دیتی میں نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کسے حاجی نو نہیں دیتا کہ حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہے کیونکہ گارنٹی کوئی نہیں پر مدینے دے ماہی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے کعبے حج کر رہا میں گارنٹی کوئی نہیں پر فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے رب قبول حج دا ثواب عطا فرماوے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے نبی نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرما روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ماں دے قدمہ دا بوسہ لے تے سویرے اٹھ کے اپنے ابو دے ہاتھ چوم میں منبر رسول تے بے کے دعویٰ کر رہے ہیں جا زمانے چ اس دن تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مقدر علی مرزا صاحب انہوں نے نام ہے میں نے ایک دن کہہ لگے آسی صاحب میرا توڑا بچپن دا یارانہ ہے میں کہا جی کہہ لگے یاد جے میں اپنی امی تے ابو دی کنی خدمت کی تھی میں کہا ڈاکٹر صاحب میں بالکل یاد ہے کہہ لگے آسی صاحب جدو زندہ سننا تے شام نو آکے کمرے چ بیٹھ کے زیارت کر کے تے پھر کمرے چ جاندہ سا تے دعا لینا سا پر جدو دے دنیا تو ٹر گئے نا روز فجر تو بعد پہلے قبر تے جانا تے پھر گھر جانا نماز پڑھ کے تے پہلے قبرستان جانا تے جے کدے کو پریشانی آ جائے نا تے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا تو اڈے پتر تے پریشانی آ گئی دعا کرو کہتے ہیں آسی صاحب اتنا میرا یقین پختہ ہے کہ اجے میں قبرستان چو گھر نہیں آؤں تے میری مصیبت دور ہو جاتی ہے ماں پہ دنیا تے رہن تے اولاد لی پھر بھی رحمت دنیا تو ٹر جان تے کملی والے نے فرمایا جڑا جمعے والے دن اپنی ماں یا باپ دی قبر دی زیارت کرے فرمایا او جڑا صرف قبر نو ویکھ لینا ہے نا اس ویکھن دے صدقے رب پورے ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے یعنی ماں پہ دنیا تو ٹر بھی جانتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے اج میری ملت نوجوانوں اج باپ بلاوے پتر بول دے نہیں ماں بلاوے تے ایڈا برا بول دے نے کہ ماں دا کلے جائی پھٹ جاندا ہے اج باپ روندے ماں کرلاندیاں ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا ہے تے انج گوری پا کے پتر باپ ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پر آ میں تینوں حدیث رسول دا مفہوم سناواں ایک دن کونین دے والی تشریف فرماتے ایک نوجوان آ گیا آکے کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو ہاڑی عدالت ایک مقدمہ پیش کرنا آیا حضور نے فرمایا بیٹا بولو کی دی شکایت نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو ہاڑی بارگاہ اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا ڈوگرا کلام والے ہو میرے نبی نے حیرت نہ اس نوجوان والے ویکھیا کہ میں تے انہاں نو ماں پیاں دی شان دسن آیا سا میری بارگاہ جا کے باپ دی شکایت کر رہے پھر بھی نبی کریم نے فرمایا بیٹا بولو کی شکایت انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا بی بچے والا میں اپنے اولاد نو پالا کہ اپنے باپ نو پالا
فرمایا بیٹا شکایت کی ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ جدو میں تنخواہ لے کے ہونا یا پیسے کمانا تے میرے ابو میری کمائی جو ایک حصہ رکھ لیندے نے، میں چاہنا میرے ابو نو بلاؤ تے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگیا کرے۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جاندہ ہے؟ ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ انہ دا گاؤں مدینہ تو بڑی دور ہے، انہ دے ابا جی بڑے وڈیرے نے میں انہوں نے دیکھے آئے۔ فرمایا جاؤ بابا جی نو بلا کے لیو۔ اس صحابی کے جا کے دروازہ کھڑکایا، ایک وڈیرے جے بابا جی لاٹھی ٹیک دے کمر جھکی پسینہ پہ وگ دے، دروازہ کھولیا تے آکھیا کون ہو کدھر آئے ہو؟ آکھیا بابا جی تو انہوں مدینے کمبلی والے پہ بلا دینے۔ پہی دلاور جی تو سائے منظر محفلہ تے جان دیو مصری صاحب بڑی باری وکھیا ہوئے گا جدو محفل تے کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکل دے اور روندہ ہے لوگاں نو گلے مل دے حج دی اندر خواستہ جا رہی ہیں جدی منظور ہو جائے وہ دیگاں پکا کے بڑھ دے لوگ پوچھ دینے کیوں رونا ہے؟ وہ کہندے خوشی دے آنسو نے میں نو کملی والے بلایا ہے۔ وہ یار جنہوں 15 صدیاں بعد حج دی درخواست منظور ہوئے تھے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں چاہ چڑھ جندے نے میں نو کملی والے بلائے، میں نو سچی دس او دے چاہاں دا کی عالم ہوئے گا جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل کملی والے مدینے پہ بلا دینے۔ بابا بڑے چائیں چائیں مدینے وال ٹریا نالے روندہ تھے نالے مدینے والا دائے تو کہندہ لوگو میں نو انہیں بلایا جے جنہوں خدا تے یار نو بکھیا اس محبوب نے میں نو بلایا۔ بابا بس دے نبی دی چوکھٹ پکڑی تو رو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے کریم آقا نے بابے نو بلایا، بابا قریب آیا کہنے لگا سونے انہا راما تو صدقے جدہ تو توڑا پیغام گیا، میں حاضر کملی والیا حکم کیے ان ذرا دل دے کنہ نہ سنیو۔ نبی کریم نے اس نوجوان والی اشارہ کیتا، فرما بابا جی نوجوان کون ہے؟ بابے دی نگاہ پتر دے چہرے تے پئی تے مسکرا کے کہنے لگا سونیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے۔ نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی ہے۔ بابا ڈاواں مار کے رو پیا، اج اے میرے نبی تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے جبریل آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ مقدمہ بعد سن کے بعد فیصلہ کریو۔ اللہ فرماندہ اے بابے نے جدو گھر تو آڈا پیغام ملے نا کہ مدینے آ جا، اے بابا رستے چ آؤندے انہیں عربی دے وچ اپنے پتر دے غم تے دکھڑے چ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے، اس بابے نے کو وہ دکھڑا سنا وہ شعر سنا۔ نبی کریم نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے غم وچ کوئی عربی دے شعر پڑھے نے، وہ شعر تے سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہیں۔ فرما کیوں؟ کہنے لگا سونے وہ شعر تے جو میرے کنہ نے نہیں سنے اور دکھڑے تے میں دل چی رکھے نے، انہوں دی بھی خبر ہو گئی۔ میرے کریم نے فرمایا بابا وہ شعر سنا، ان صحابہ دی موجودگی اٹھ کے نتے بابے نے بڑے درد دے لہجے جو شعر پڑھے۔ آؤ میں پنجابی چونا دا مفہوم سناما تے تقریر مکمل ہو جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا ہوں میری شادی ہوگی میں اللہ دی بار کا جرد کی تھی یا اللہ پتر دے دے، عرض کی تھی یا اللہ منو میرا وارث عطا کر دے، عرض کی تھی یا اللہ منو ایک پتر دے دے بڑے پیدا سارا دے دے۔ کملی والی ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے کعبے دے دروازے چ بیٹھ کے رو رو کے دعاواں کردا رہیا، عرضاں کردا رہیا یا اللہ پتر دے دے، عرضاں کردا رہیا یا اللہ منو بڑے پیدا سارا دے دے۔ میاں صاحب فرما دینے اس ایک پتراں دی اے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے راتاں دعاواں کردہ رہا اللہ نے منو اے پتر دے دیتا سونیا پہلی بار جدو انہوں گودی چکے آؤ اے پتر میری جان بن گیا عرض کردہ کملی والے آؤ ساری ساری رات دے سرانے بین کے گزار دا رہا سونیا اے حسدہ سی میں حسدہ سا اے روندہ سی میں روندہ
سا انہیں کدے بیمار ہو جانا ادھے مرن دے خوف دے نال میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤں عرض کی تھی کملی والے آؤں ویلا گزردہ جا رہے آؤں اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے انہوں کندیاں دے چکے پہاڑاں دیاں سیران کراندہ رہے آؤں عرض کی تھی کملی والے آؤں اے جو جبانے ہوندہ گیا آؤں میریاں صدرہ جوانوں دیاں گئی آؤں پھر وہ ویلا بھی آ گیا آؤں اے دیوال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے ایدی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پیدی خزاں آ گئی آجو ویلا آ گئی ہے میرا پتر میریاں شکایتہ میرے نبی نو کردائے کہنے لگا کملی والی آؤں دسو میرا پتر کی شکایت کردائے فرمایا بابا تیرا پتر آخدائے میں اپنی کمائی جو باپ نو کچھ نہیں دینا بابے دیاں چیخا نکل گئی آؤں کہنے لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آؤ آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ سونے آؤ میں ایدی کمائی کی کرنی ہے نہ سنے مدینے والے نبی نے فرمایا جدوں بیٹیاں تے بہنا پوپے چیا جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا کرو عرض کردہ بابا کہنے لگا کملی والے آؤ میریاں بیٹیاں ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنا ملنے ہوں دیاں نے سونے بڑے رائے ہو گیا کمان جگہ نہیں رہا ہاتھ کم دینے کمر جھک گئی ہے عرض کی تھی سونے اپنیاں بیٹیاں نو خالی کی میں بھیج دے ماں ایدیاں پھپیاں دے اپنیاں بہناں نو خالی کی میں بھیج دے ماں کہنے لگا کملی والی آؤ ساری زندگی بڑھدا رہے ہن منگنا نہیں آندا ایدے کلوں پیسے لے کے ایدیاں بہناں نو اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا ایدیاں پھپیاں اپنیاں بہناں نو دے دینا کہنے لگا کملی والی آؤ کہ تسی کہندے ہو اج تو بعد دے کلوں کچھ نہیں لوا گا انہا کہہ کے بابا ٹر پہ آؤ صحابہ دھڑم اور کھرون لگ پہ میرے آقا اپنی جگہ تھی اٹھ کے سناؤں جوان دے قریب آئے او دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیا شکیتہ کرنے والے آؤ فرمایا محمد عدالت فیصلہ سنی جاؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا محمد فیصلہ ہے جی میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی میرا فیصلہ انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو بابے دے نا تیری کمائی تے جائیداد بھی بابے دی فرمایا تو تے آپ بابے دا حصہ ہے فرمایا میرے نبی نے قانون دے دیتا ابو دے حصے نہ کڑ ابو کل اپنے حصے لیا کر جنہ تینوں اپنی کمائی تے پالے ہونا تیری کمائی کھا کے کی کرنا ہے وہ تیری کمائی واسطے نہیں وہ تے برکت دیا دعاواں دے دینے بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا تواڈے رزق وچ برکت ہوندی ہے نا تواڈے گھر چوں جڑے ضعیف بیٹھے ہوندے نا چپ کر کے انہاں دی وجہ تو ہوندی ہے بندہ سمجھدا کام ہو رہے میری کمائی نال پہ چل رہا ہے پر تیری کمائی نال نہیں وہ جڑی مائی تے بابا تیری نکر وچ گھر چ چپ کر کے بیٹھے رہتے نا کہ تیرے گھر دا سارا نظام انہاں دی برکت نال پہ چلدا ہے گرامی قدر حضرات